الحمدللہ الذی فضل سیدنا و نبینا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا و اقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی محل آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وانا من الحسين اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا کرم، اس کا شکر، اس کی عنایتیں، اس کی نوازشیں کہ مولا تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس کے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، غالباً یہ محرم الحرام کا چوتھا جمعہ ہے، اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہر بار جب بھی کوئی مہینہ آتا ہے تو اس کے ابتدا میں چند دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں مہینہ چل رہا ہے، لیکن وہ کیسے گزر جاتا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ وقت میں برکتیں ختم ہو گئی جب سے انسان نے دنیا کی لذتوں کو اپنے دامن میں لے لیا۔ وقت کی قدر کرنا یہ سب کے لیے بہت اہم ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہماری ڈھلتی عمروں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے زندگی کے سکے گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اللہ اس کی قدر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زندگی صرف ایک ہے۔ انسان بار بار دنیا میں نہیں آتا، بار بار اسے بھیجا نہیں جاتا۔ جو زندگی ہمارے پاس ہے وہ ایک ہی زندگی ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تو دوبارہ ہمیں یہاں نہیں آنا ہے۔ ہر دن ہم نے سو کر اٹھا تو گویا ہم نے اپنی زندگی میں سے ایک دن موت کے قریب کر لیا۔ ہم نے ایک دن اگر سو کر کے اٹھا تو ہم نے ایک دن اپنی زندگی کو موت سے اور قریب کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دن بدن ترقی کر رہے ہیں، بلندیوں کو چھو رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر سوچا جائے ساتھ میں ساتھ انسان جیسے عمر میں آگے بڑھتا ہے، جیسے جیسے وہ سینئر ہوتا جاتا ہے ویسے وہ ترقی بھی کرتا ہے،
لیکن اگر دوسرے پہلو میں دیکھا جائے تو اتنا ہی موت کے بھی قریب ہو رہا ہے۔ تو موت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کی جس میں اللہ نے ہمیں ابھی موجود رکھا ہے اس کی قدر کرنا چاہیے، اس چلنے والے وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ ان وقتوں کو اہم سمجھتے ہوئے اللہ ہمیں جو ہے پنجگانہ نماز کی بالخصوص پابندی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئے دن مسجدیں ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں، لوگ مسجدوں سے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ایسے حالات دنیا میں ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو ان گنت تعداد میں شہید کیا جا رہا ہے، پھر بھی ایسے حالات کو دیکھ کر کے اگر ہم سمجھیں گے نہیں، سنبھلیں گے نہیں تو ایسا وقت ہمارے تک آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں، اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے اس کی قدر کریں، اور ہمیں پنجگانہ نماز کی پابندی ہر حال میں کرنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے پنجگانہ نماز بجماعت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں اپنی جو ماں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے بھی ہمیں پابندی کرانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جب مسجدوں میں ماحول ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ماحول ہے، اتنی عالی شان مسجدیں ہیں، جو ہے اذان دینے کے لیے مؤذن مقرر ہے، نماز پڑھانے کے لیے امام مقرر ہے، ان کو جو ہے کئی باہر سے بلایا جاتا ہے، ان کو رکھنے کے لیے کئی محنتیں کی جاتی ہے، اتنی عالی شان مسجدیں بنائی جاتی ہیں، عالی شان قندیلیں اور جو ہے صفیں بچھائی جاتی ہے تاکہ ہر آنے والے کا دل مسجد میں لگے اور وہ اطمینان سے نماز پڑھے۔ اتنا سب کچھ جب ہمارے لیے ہے، ہم مردوں کے لیے، پھر بھی ہم مسجدوں میں نہیں آتے تو ہماری عورتیں گھروں میں کیا پڑھیں گی؟ ہماری عورتیں گھروں میں نمازیں کیا پڑھ سکتی ہیں جب یہاں تو ماحول بھی ہے، یہاں اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، اتنی عالی شان مسجد بھی ہے، اور دور سے نظر آنے کے لیے میناریں بھی موجود ہیں، ہمارے کانوں تک اذان کی آواز پہنچانے کے لیے، ہماری غفلت کو ہٹانے کے لیے آج لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کیا گیا۔ پھر جب ہم مرد ہو کر کے جب مسجدوں میں نہیں آتے، ہماری عورتیں گھروں میں کیا خاک نمازیں پڑھے گی؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم مرد جاگیں گے، پھر عورتوں کو جگائیں گے۔ ہم نماز کی پابندی کریں گے، اولادوں کو بھی نماز کی ترغیب دلائیں گے، بیٹیوں کو بھی نماز کی ترغیب دلائیں گے، عورتوں کو بھی نمازوں کی ترغیب دلائیں گے۔ پہلے ہمیں نمازی بننا ہے۔ اللہ ہمیں پنجگانہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، یہ محرم الحرام کا یہ آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو میں نماز کے بارے میں بولوں گا، کیونکہ بہت وقت گزر گیا نماز کے بارے میں ہم نے تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ ہر موضوع میں نماز کا ذکر کرنا یہ ضروری ہے، ہر موضوع میں نماز کا ذکر کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ نماز کے بنا انسان ہی نہیں۔ نماز ہے تو انسان زندہ ہے، نماز نہیں تو انسان مردہ ہے، تو نماز بے حد ضروری ہے۔ کربلا سے بھی ہمیں یہی پیغام ملا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کربلا کی تاریخ پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنے لکھنے والوں نے لکھا، کتنے گانے والوں نے قوالیاں گائی، کتنی منقبتیں پڑھنے والوں نے منقبتیں پڑھی، کتنے لکھ کر کے قلم توڑنے والوں نے قلموں کو توڑا، لیکن سب یہی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے گردن تو کٹائی لیکن نماز مکمل فرمائی، یعنی سجدہ پورا ہوا گردن کٹنے کے بعد بھی۔ امام حسین نے کربلا کے میدان سے ہمیں یہی پیغام دیا تھا کہ ہر حالت میں ہمیں نماز پڑھنا ہے، چاہے وہ جنگ کا موقع کیوں نہ ہو۔ کسی کہنے والے شاعر نے کہا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، یعنی دشمن جتنا کٹھن کیوں نہ ہو، حملہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایسے حالت میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم رہتا ہے، جو ہر حالت میں جو ہے عبادت کو سامنے رکھتا ہے، وہی انسان کامیاب اور کامران ہے۔ لیکن آج اتنی سہولتیں ہونے کے بعد بھی اگر نماز نہ پڑھے تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ امام حسین پاک کا
جو ذکر چل رہا تھا، میں اس جمعہ بھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ لوگوں کو عرض کروں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کربلا کے جتنے لوگوں نے نبی کے جو صحبت میں رہتے تھے، سب نے ہمیں نماز کا پیغام دیا ہے، سب نے ہمیں نماز کا سبق پڑھایا ہے۔ تو حضرات محترم، ان کی قربانیاں جس کی وجہ سے ہمیں نماز ملی، یہ نماز یہ اہم ترین عبادت ہے جس کو ادا کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی لیے نماز قائم رکھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے حد محبت کرتے، ایسی محبت کرتے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، یوں تو آپ نے بہت کچھ سنا امام حسین کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد میں آئے، آپ نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ آپ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے ابھی بولنا ہی چاہا کہ کیا دیکھا امام حسین اپنے ننھے منھے پاؤں سے ابھی کم عمری میں ادھر سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، انہیں اٹھا لیا، امام حسین کو دیکھا اور اٹھا لیا، گود میں لٹا لیا اور ان کے ہونٹوں کا آپ نے بوسہ لیا، ہونٹوں کو چومنے کے بعد فرمایا، اے اللہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ یہ حسن اور حسین ہیں، ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور ان دونوں کو جو محبت کر لے اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما، اے اللہ ان دونوں سے جو محبت کر لے اے اللہ تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما۔ تو اگر ہم نے حسین سے محبت کی تو گویا اللہ تعالی ہمارے سے محبت کرتا ہے۔ یہ راز دیکھیے کیسا راز ہے، یہ نسبت دیکھیے کیسی نسبت ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں حسن سے اور حسین سے محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اے اللہ میں محبت کرتا ہوں اس لیے تو بھی محبت فرما، اس لیے تو بھی محبت فرما۔ اور اگر لوگوں میں سے تمہاری امت میں سے، یا رسول اللہ اگر تمہاری امت میں سے اے اللہ تیری خود جو ہے مخلوق میں سے اگر کوئی بندہ ان سے محبت کر لے اے اللہ ان کو تو خالی جانے نہیں دینا بلکہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو اگر ہم نے حسن سے محبت کر لی اللہ ہمارے سے محبت کرتا ہے، اگر ہم نے حسین سے محبت کر لی اللہ کے نبی ہمارے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تم جو ہے حسن اور حسین سے کرو، اللہ اس کے رسول ہمارے سے محبت کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں محبت کرنا چاہیے جن سے خود خدا محبت کرتا تھا، جن سے خود اللہ تعالیٰ کے محبوب محبت کرتے تھے۔ ان دونوں کی محبت ہمارے دلوں میں رہی، اگر پنجتن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں رہی تو انشاءاللہ کبھی ہم دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ان کی محبت کو سینے میں لے کر جو چلتا ہے وہی راہ راست کو اختیار کر لیتا ہے۔ حضرات محترم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، امام حسن کو گود میں اٹھایا اور فرمایا میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، اے اللہ جو ہے تو ان سے محبت فرما، میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما۔ اور ایک جگہ فرمایا میں ان دونوں سے بھی محبت کرتا ہوں اس لیے تو ان دونوں سے محبت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود ان دونوں سے محبت کرے، اللہ کے نبی ان دونوں سے محبت کرے، تو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنے والا ہی اصل میں جنتی ہے۔ اللہ جن سے محبت کرے، اللہ کے نبی جن سے محبت کرے، اگر ہم نے ان سے محبت کر لیا تو وہی انسان جنتی ہے۔ اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی حسن اور حسین سے دشمنی رکھے اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، حسن حسین سے دشمنی کرنا نبی سے دشمنی کرنا، اور جس نے نبی سے دشمنی کی گویا اس نے اللہ کو جنگ کے لیے اعلان کیا، اور جس نے اللہ کو جنگ کے لیے اعلان کیا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جو ان سے محبت کرے وہی جنتی ہے اور جو ان سے بغض رکھے وہ جہنمی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں حسن اور حسین سے اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی
محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دن حسن نے اور امام حسین نے تختیاں لکھی، کیونکہ اس زمانے میں تختیاں جیسے آج کے زمانے میں، اب جو ہمارے ماں باپ کا زمانہ تھا، ان کے دادا کا زمانہ تھا، ان کے بچپن میں سلیٹ کا استعمال ہوتا، اسے عرب کے زمانے میں جو ہے تختی کا لفظ اسے استعمال کیا جاتا، تو تختیاں تھی جو پہلے کے زمانے میں سلیٹ ہم کہتے ہیں، اردو میں اسے تختی کہتے ہیں، تو تختیوں پر لکھاوٹ ہوا کرتی، اسی کے ذریعے سے پڑھائی لکھائی ہوتی تھی۔ تو حسن نے بھی ایک تحریر لکھی اور حسین نے بھی ایک تحریر لکھی۔ لکھنے کے بعد دونوں نے، اب سب کے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ لکھنے کے بعد بچے اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا پڑھا۔ اگر 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، کلمے سناتے ہیں، قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں، تو ماں باپ سے پوچھتے ہیں، اساتذہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے کس نے اچھا سنایا، کس نے اچھا پڑھا۔ تو وہی سوال پوچھنے کے لیے حسن نے اور حسین نے دونوں تختیاں اپنے ہاتھ میں لی، دونوں بیٹے آئے اپنے باپ حضرت علی کی بارگاہ میں، عرض کیا ابا جان کہ یہ دیکھیے کہ ہم نے تختیاں لکھی ہیں، ہم نے جو ہے لکھا ہے، اور آپ دیکھ کر کے بتائیے سب سے اچھا لکھنے والا کون ہے، سب سے اچھا لکھنے والا کون ہے، کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی لکھاوٹ اچھی ہے۔ تو حضرت علی نے دیکھا یہ معاملہ یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں، کیونکہ حضرت علی کا جو فیصلہ ہوا کرتا، اگر ساری دنیا میں جہاں فیصلہ ہونا مشکل ہو، اگر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ حضرت علی کی بارگاہ میں آتا، حضرت علی چٹکی میں اس مسئلے کا حل فرماتے، چٹکی میں اس مسئلے کا حل فرماتے۔ لیکن یہ فیصلہ بیٹوں کا ہے، یہ فیصلہ محبتوں کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو، آپ کی جو ماں خاتون جنت ہیں حضرت فاطمہ، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ مجھ سے بہترین فیصلہ آپ لوگوں کا آپ کے لیے سنائیں گے۔ حسن آئے، حسین آئے، اپنی امی جان خاتون جنت سے حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں دونوں تختیاں پیش کی، سلیٹوں کو دیا اور فرمایا امی جان ہم ابو کے پاس گئے تھے، ابو نے فرمایا کہ آپ کے پاس جائیں گے اور آپ ہمارا فیصلہ کریں گے، آپ ہماری تختیوں کو دیکھیں کہ کس نے اچھا لکھا ہے، آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ یہ محبت کا مسئلہ ہے، یہاں ایک کا دل ٹوٹ جائے، ایک کے بارے میں اگر فیصلہ دیا جائے تو دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اگر ایک کے بارے میں اچھائی بیان کیا جائے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، نہ ان کو چھوڑا جائے نہ ان کو چھوڑا جائے، اور نہ ان کا دل توڑا جا سکتا ہے نہ ان کا دل توڑا جا سکتا ہے۔ فرمایا تم جو ہے اپنے نانا جان محبوب خدا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، وہ عدل و انصاف کے شہنشاہ اور تاجدار ہیں، وہ بہترین فیصلہ تم دونوں کے حق میں سنانے والے ہیں۔ دونوں آئے تختیوں کو لے کر کے سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ نانا جان آپ محبوب خدا ہیں، سرکار دو جہاں ہیں، آپ تو عدل و انصاف کے شہنشاہ اور تاجدار ہیں، یا رسول اللہ آپ ہم دونوں کا فیصلہ فرمائیے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ مسئلہ محبتوں کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حسن اور حسین کا مسئلہ ہے، ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا دوسرا ناراض ہو جائے گا، ایک کو ہم اچھا کہہ کر کے دوسرے کا ہم دل نہیں توڑ سکتے، اسی لیے ہاتھ اٹھایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور عرض کیا اے مولا تو اس کا فیصلہ فرما۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ یہ حضرت علی کی بارگاہ میں گئے، حضرت علی نے فاطمہ کے پاس بھیجا، فاطمہ نے میرے پاس بھیجا، اور میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اے اللہ تو خود ان دونوں کا فیصلہ فرما، کیونکہ تیرا فیصلہ حق کا فیصلہ ہے، اے اللہ تو سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اے پروردگار عالم ان دونوں کا بہترین فیصلہ فرمانا۔ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ ادھر اٹھاتے ہیں جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آ گئے، آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا فیصلہ فرمانے والا ہے، آپ ایک سیب کو لیں، اسے آسمان میں اچھالیں
اور سیب جس کی تختی پر جا گرے یہ سمجھ لیا جائے کہ اسی نے اچھا لکھا ہے، اس کی جو ہے تحریر اچھی ہے اور اسی کو اچھا مانا جائے گا۔ جب سیب کو آسمانوں میں اچھالا گیا، اللہ نے دیکھیے کیسی تدبیر فرمائی، اللہ کیسا احکم الحاکمین ہے، اس کی حکمت دیکھیے کہ وہ سیب نیچے آنے سے پہلے دو ٹکڑوں میں بٹا اور ایک امام حسن کی تختی پر اور ایک امام حسین کی تختی پر جا گرا۔ اللہ نے ایسا بہترین فیصلہ فرمایا کہ حسن بھی راضی ہو گئے اور حسین بھی راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ امام حسن اور حسین کا فیصلہ فرما کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ حسن ناراض ہو جائے اور حسین خوش ہو جائیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ حسین راضی ہو جائیں اور حسن ناراض ہو جائیں، میں ان دونوں میں سے کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ حسین سے بھی مجھے پیار ہے اور حسن سے بھی مجھے پیار ہے، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اے میری مخلوق، تم بھی جو ہے حسن اور حسین سے محبت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ فرما کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ حسن اور حسین سے محبت کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، یہ نبی کی بھی سنت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ گویا آپ حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں تو یہ کوئی آپ نیا کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کیا، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی محبوب خدا نے کیا ہے۔ تو حسن اور حسین سے محبت کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ اس سنت کو زندہ رکھیں اور حسن اور حسین سے محبت کریں۔ امام حسن اور امام حسین یہ ایسی ہستیاں ہیں، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی محبت کے بنا کسی کا دین مکمل نہیں ہوتا، ان کی محبت کے بنا کسی کا راستہ مکمل نہیں ہوتا۔ راستہ اگر اختیار کرنا ہو، راستہ اگر چلنا ہو تو حسن اور حسین کی محبت دلوں میں ہوگی، تبھی ہمیں راستے کی صحیح پہچان ہوگی، ورنہ اگر ان کے محبتوں کے بنا کوئی آگے بڑھتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اور حسین سے سچی پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ایک دن ایک دیہاتی، ایک عربی آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہرنی کا بچہ تحفے میں عطا فرمایا، ایک ہرنی کا بچہ تحفے میں عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک نذرانہ ہے، تحفہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کے بچے کو لے لیا اور اتنے میں امام حسن جو بڑے بھائی ہیں آپ تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا نانا جان یہ بچہ مجھے دے دیجئے، میں اسے لے جا کر کے میں اس سے کھیلوں گا۔ آپ نے حسن کو دے دیا ہرنی کا بچہ، آپ لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے دوسرے بھائی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے نواسے، وہ بھی تشریف لائے۔ دیکھا کہ حسن ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پوچھا آپ کو یہ ہرنی کا بچہ کس نے لا کر کے دیا، یعنی آپ کو یہ کہاں سے ملا، مجھے بھی چاہیے، میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نانا جان نے دیا ہے، کیونکہ آپ کے گھروں میں بھی ہوتا ہوگا، سب کے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ باپ جب باہر سے کوئی کھلونا لاتا ہے تو ایک بچے کے لیے نہیں لاتا، اگر گھر میں 3 بچے ہو تو تینوں کے لیے لانا پڑتا ہے، اگر گھر میں 4 بچے ہیں تو چاروں کے لیے لانا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی کھانے کی چیز لائی تو ایک بچے کو دیں گے اور دوسرے بچے کو اس کے سامنے نہیں دیں گے تو وہ رونا شروع کر دے گا، وہ آپ کو ستانا شروع کر دے گا۔ اور بعض بچے تو اتنا روتے ہیں کہ آپ نے اس کو دلا دیا، اس کو نہیں دیا، آپ نے اس کو کوئی شے لا کر کے دی اور دوسرے بچے کو نہیں دیا، تو بعض بچے اتنا روتے ہیں جب تک کہ آپ دوسرے بچے کو بھی دلا نہ دے وہ تسلی نہیں کھاتے، وہ رونا بند نہیں کرتے۔ تو ہر گھر میں اگر 1 سے 2 بچے ہوں تو آپ ایک کو لے جا کر کے دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بچہ خود بخود رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب گھروں میں باپ ماں کوئی چیز باہر سے کھانے پینے کی یا کھیلنے کی لاتی ہے تو سب کے لیے لاتی ہے۔ باپ جب سب کے لیے لاتا ہے تو سب بچوں کے لیے لاتا ہے، اگر ایک کو دیا جائے دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تو دوسرا بچہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، تڑپتا ہے، اسی لیے سب کو جو ہے وہ برابر تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہوا،
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پوچھا بھیا جان آپ کو یہ جو ہرنی کا بچہ ملا ہے وہ کہاں سے ملا؟ فرمایا نانا جان ہیں، مجھے انہوں نے دیا، ان کے پاس چلے جاؤ، شاید تمہیں بھی دوسرا ہرنی کا بچہ میسر آ جائے۔ آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ حسن کے پاس ایک ہرنی کا بچہ ہے، آپ نے اسے عطا فرمایا اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اور ایک ہرنی کا بچہ لا کر کے دیں تاکہ میں بھی اس کے ساتھ کھیلوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تو کوئی اب ہرنی کا بچہ ہے نہیں، جو میں تجھے لا کر کے دے دوں وہ اتفاق سے کسی نے مجھے لا کر کے دیا تھا، میں نے وہ حسن کو دے دیا، جاؤ تم بھی اسی کے ساتھ جا کر کے کھیلو اور اسی کے ساتھ تم جو ہے کھیلتے رہنا۔ تو حضرت امام حسین ان کا دل اداس ہو جاتا ہے، ان کا دل اداس ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ضد کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے حسن کو دیا، آپ مجھے بھی دیجئے کیونکہ میں بھی جو ہے ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امام حسین کے تڑپنے کو دیکھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ہماری آنکھوں نے کیا دیکھا، جنگل کی طرف سے ایک بڑی ہرنی ایک بچے کو لے کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے طرف تشریف لا رہی ہے۔ ہرنی اپنے قدموں کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی طرف آتی رہی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھیں یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئی اور آپ کے پاس آتے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئی، اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا، نبی کی بارگاہ میں آئی، اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا، ادب کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہرنی سے باتیں کرنے لگے، ہرنی سے باتیں کرنے لگے۔ اب آپ اور میں سوچ رہا ہوں، چند لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری بولی الگ ہے، کیونکہ انسان بولے تو ہم سمجھ جاتے ہیں۔ آج اتنا زمانہ آگے ترقی کر گیا کہ اگر کوئی تمل میں بولتا ہے تو ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا زمانہ ترقی ہو گیا۔ اگر کوئی ملیالم میں بولتا ہے تو ہر زبان کو سمجھنے کے لیے آج گوگل نے اتنا آسان کر دیا، کسی بھی زبان کو آپ ریکارڈنگ کر کے ڈالیں گے، وہ جو ہے اس کا ترجمہ آپ جس زبان میں چاہتے ہیں اسے جو ہے وہ بدل کر کے آپ کی آسانی کے لیے دینے والا ہے۔ آج زمانہ اتنا ترقی کر گیا، اور ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ہم تمل ناڈو گئے، کوئی تمل کہتا ہے، بظاہر اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی لیکن بندہ اشاروں میں سمجھ ہی جاتا ہے۔ آپ کیرل گئے تو کیرلا میں جب وہ ملیالم بولتا ہے تو بظاہر اس کی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے اشارات سے، کنایات سے، اس کے بتانے سے ہمیں اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم سعودی جائیں گے، نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے عمرہ گئے، حج کو گئے، تو ہر آدمی کو عربی زبان نہیں آتی، پھر بھی مکمل حج کر کے آتے ہیں، مکمل عمرہ کر کے آتے ہیں، وہاں 1 مہینہ 2 مہینے رہ کر کے آتے ہیں، زبان سمجھ میں آئے یا نہ آئے پھر بھی لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا دیکھنا، ان کا سمجھانا، ان کے اشارے، ان کے کنارے ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جانور کی بولی یہ کیسے سمجھے؟ جانور کی بولی یہ کیسے سمجھے؟ ہرنی آئی، نبی کی بارگاہ میں باتیں کرنے لگی اور صحابہ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، ہرنی بولی جا رہی ہے، نبی سنتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا رسول بنایا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کے حوالے سے سمجھاؤں، اللہ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے انسانوں، جس طرح میں تمہارے لیے نبی ہوں اسی طرح میں زمین کے لیے بھی نبی ہوں، میں آسمان کے لیے بھی نبی ہوں، میں چاند و سورج کے لیے بھی نبی ہوں، میں ستاروں کے لیے نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمام درختوں کے لیے نبی، میں پانی کے لیے نبی ہوں، میں پتھروں کے لیے نبی ہوں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہمارے لیے آئے ہیں،
ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہماری بولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں جس کا رب ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ان سب کے لیے محبوب خدا ہیں۔ تو حضرات محترم ہرنی آئی، نبی کی بارگاہ میں بولتی چلی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے باتیں کرتے چلے گئے۔ حضرات محترم ہرنی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میرا ایک بچہ ایک شکاری کے ہاتھ میں پھنس گیا، وہ آپ کے بڑے نواسے کے ہاتھ میں لگ گیا، مجھے معلوم ہوا، کسی خبر دینے والے نے خبر دی، مجھے قدرت کی طرف سے آواز آئی کہ جو آپ کا چھوٹا نواسا امام حسین ہے، میری بچی کے لیے اور میری چھوٹی ہرنی کے لیے وہ ترس رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، تو مجھے خبر دی گئی، اسی لیے میں خود لے کر کے اس بچے کو آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ یا رسول اللہ، میرا بچہ میری گود سے چھن جائے مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن حسین کے آنکھوں میں آنسو آئے مجھے یہ گوارا نہیں ہے، کیونکہ امام حسین ایسی ہستی ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، امام حسین کے آنکھوں میں اگر آنسو نکلتے تھے تو عرش اعظم کے فرشتے جو ہے ان کا دل دہل جاتا تھا۔ یہاں امام حسین تڑپتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق آسمانوں میں دیکھ کر کے رویا کرتی تھی۔ امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حسین کی محبت عطا فرمائی، اور جانور آتے تھے امام حسین کو پہچانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کے نواسے ہیں۔ حضرات محترم، جب اللہ تعالیٰ خود امام حسین سے محبت کرے، جب جانور امام حسین سے محبت کرے، تو ان سے بڑھ کر کے ہم انسان ہیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ایمان والا بنایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نبی کے گھر والوں سے، حسن سے، حسین سے، علی سے، فاطمہ سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ حضرات محترم، اہل بیت سے، نبی کے گھر والوں سے، حسن سے، حسین سے، علی سے، فاطمہ سے کیسی محبت کرنا چاہیے، یہ اللہ نے بھی بتا دیا، نبی نے بھی بتا دیا، اللہ کی جو مخلوق ہے انہوں نے بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام حسین سے سچی پکی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ امام حسین ہیں جن سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اولاد سے بڑھ کر امام حسین سے محبت کرو، اولاد سے بڑھ کر امام حسین سے محبت کرو۔ یہی سکھایا ہے ہمیں صحابہ اکرام نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دن فیصلہ ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ بہت اہم فیصلہ ہے، یہاں وقت کے بڑے بڑے تاجر آئے ہیں، ملک کے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، اگر کوئی بھی اندر آئے تو انہیں اندر آنے نہیں دینا، یہاں تک کہ میرا بیٹا عبداللہ بھی آ جائے اسے بھی اندر آنے نہیں دینا۔ ایک خادم کو مقرر فرمایا، یہاں پر کھڑے رہو، جو بھی اندر آنا چاہتا ہے اسے آنے نہیں دینا۔ اس کے بعد اندر میٹنگ ہوتی رہی، مشورے ہوتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے عمر فاروق سے ملنا ہے۔ عرض کیا نہیں، حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ جب تک مشورہ میٹنگ مکمل نہ ہو کوئی مل نہیں سکتا۔ ایک بار ان کے بیٹے بھی آئے، انہیں بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے کہ اگر میرا بیٹا بھی آ جائے تو انہیں اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ جب مشورہ مکمل ہوا، بات چیت میٹنگ کا فیصلہ جب پورا ہوا تو باہر آئے اٹھ کر کے، عمر فاروق نے اپنے خادم سے پوچھا، بتاؤ کوئی یہاں پر مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ فرمایا کہ آپ کے بیٹے آئے تھے، میں نے انہیں واپس بھیج دیا۔ فرمایا اچھا کیا۔ پوچھا اور کوئی آیا تھا؟ فرمایا کہ امام حسین بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں تو پھر انہیں اندر کیوں نہیں بھیجا؟ تو عرض کرتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ ہی نے ہمیں یہ حکم دیا تھا
کہ اگر میرا بیٹا بھی آ جائے تو انہیں بھی اندر داخل ہونے نہیں دینا، جب بیٹے کو میں اندر نہیں بھیج سکتا تو میں امام حسین کو اندر کیسے بھیجوں؟ تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اے نادان، ابھی تم نے امام حسین کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ امام حسین میری اولاد سے بڑھ کر ہیں، میں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور فوراً اسی وقت اٹھے، امام حسین کی بارگاہ میں گئے، امام حسین سے ملاقات کی اور معافی مانگی اور فرمایا اے امام حسین، میرے سے ایک غفلت ہو گئی، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور میں نے جو ہے آپ کو واپس بھیج دیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو حضرات محترم ایسی محبت کرتے تھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ہوں، چاہے ابو بکر ہوں، چاہے عثمان ہو، یہ جتنے صحابہ ہیں آپ ان سب کی تاریخ پڑھ لیں، یہ اپنی اولادوں سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتے تو وہ نبی کے گھر والے ہوا کرتے۔ حضرات محترم ان سے محبت کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ حضرات محترم اللہ تعالی ہمارے دلوں میں امام حسین اور حسن کی محبت پیدا فرمائے اور ان سے بے انتہا عقیدت اور محبت رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گلی کوچوں سے گزر رہے تھے، نبی نے کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے محلے کے کھیل رہے ہیں، محلے کے بچے کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ محبت دشمنوں سے بھی کرو تو ایسی محبت کرو کہ وہ آپ کی محبت دیکھ کر کے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے، ایسا ہمیں سکھایا ہے۔ کئی عیسائیوں نے جب نبی کی تاریخ پڑھی تو ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا ہمیں سکھایا نبی نے کہ اگر کسی محفل میں ایک یتیم بچہ ہو، آپ اس کے پاس گئے، آپ کا بیٹا وہاں کھیل رہا ہے تو اس کے سامنے ایسی محبت نہ کرو اپنے بیٹے سے کہ کہیں اس یتیم کے دل کو چوٹ نہ لگے، اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، کاش اگر وہ زندہ ہوتا تو اس بچے کی باپ کی طرح مجھ سے بھی محبت کرتا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں تک سکھایا ہے اگر کوئی مالدار ہے تو غریب انسان کے سامنے اپنے مالداری کے چرچے نہ کرو، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنی باریکیوں پر نظر کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کافرین سے بھی محبت کرو تو کیسی محبت ہونی چاہیے۔ آگے گزرنے لگے گلیوں سے، بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی نے ایک بچے کو اٹھا لیا، اس سے محبت کی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جب صحابہ نے دیکھا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس بچے سے اتنی محبت کیوں، اس بچے سے اتنی محبت کیوں، یہاں اتنے بچے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، میں نے دیکھا ہے کہ میرا جو نواسہ حسین ہے، میرا بیٹا، وہ چل رہا تھا، اس کے قدم جہاں جہاں پڑتے تھے، اس کے قدم جہاں جہاں پڑتے تھے وہاں کی مٹی یہ بچہ اٹھاتا تھا، اپنے چہرے پر ملتا تھا، اپنے سر پر ڈالتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے جو بچہ میرے حسین سے اتنی محبت کرے، میں اس سے ایسی ہی محبت کرتا ہوں۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسین کے قدم جہاں پڑتے تھے وہاں کی مٹی یہ بچہ اٹھاتا تھا اور اپنے سر پر ڈالتا تھا، اپنے آنکھوں پر ملتا تھا۔ ایسی محبت اس نے حسین سے کی ہے، اے اللہ تو اس کی بھی بخشش فرما، ان کے ماں باپ کی بھی بخشش فرما، میں ان کی شفاعت کروں گا اور میں انہیں جنت میں داخلے کی سرٹیفکیٹ عطا فرماؤں گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حسین سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو اور حضرت علی اور فاطمہ سے محبت کرو۔ جو نبی کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اللہ خود ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی محبت فرما، اور جو حسن اور حسین سے محبت کر لے اے اللہ تو خود ان سے محبت فرما۔ اللہ نے
اللہ کے نبی نے یہ دعا کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے فریاد کی، جو حسن اور حسین سے محبت کرے اے اللہ تو خود ان سے محبت فرما۔ تو اگر ہم نے حسن سے اور حسین سے محبت کر لی تو اللہ خود ہمارے سے محبت کرتا ہے۔ ایسی نسبت ہے امام حسین کی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان سے محبت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں امام حسن اور حسین سے بے انتہا عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیغام ہمیں کربلا کے جو ہے میدان سے دیا گیا تھا کہ اے لوگو مشکلات ہر زمانے میں آئیں گے، ہر طرح سے مشکلات آئیں گے، ہر زمانے میں مسلمانوں کو ستایا جائے گا، لیکن کسی بھی حالت میں ہمارا ایمان نہیں جانا چاہیے، ہر حالت میں ہمیں عبادتوں کو قائم کرنا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے کربلا میں جتنی عورتیں گئی تھی، ان لوگوں پر اتنا ظلم ڈھایا گیا، ایسے رلایا گیا، ایسے ستایا گیا، اس کے بعد سے ایسا ظلم کسی اور زمانے میں ڈھایا نہیں گیا۔ یہ نبی کے گھر والے تھے لیکن پھر بھی ان پر اتنا ظلم ڈھایا گیا، لیکن ان کی عورتوں کے سروں سے ذرہ برابر بھی پردہ نہیں ہٹا۔ مشکلات جیسے بھی آئے لیکن شریعت پر قائم رہے، سروں کو قربان کر دیا، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، سر جو ہے تن سے جدا ہو گئے، لیکن ہر حال میں یہی پیغام دیا کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا ہے، ہر حالت میں ہمیں نمازوں کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ امام حسین جمعہ کا دن تھا، سر سجدے میں تھا، دشمنوں نے آپ کو شہید کر دیا، یعنی آپ اگر چاہتے تو ان لوگوں سے اور لڑتے رہتے، لیکن نماز کا وقت آیا، حالت سجدہ میں گر گئے، جب سجدے میں گئے تو دشمنوں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، سر کو جو ہے تن سے جدا کر دیا۔ تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، ہر مرحلہ کیوں نہ ہو، جان سے بڑھ کر کوئی مرحلہ نہیں ہوتا، وہاں سروں پر تلواریں تھیں، لیکن پھر بھی امام حسین کا سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ لیکن آج اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی اگر مسجدیں ویران ہیں تو گویا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان برائے نام کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں ایمان اگر ٹٹول کر دیکھا جائے تو ایمان سے ہمارا دل خالی ہے۔ اگر ہمارا دل ایمان سے بھرا ہوا ہوتا، ہمارے دلوں میں اگر ایمان کی روشنی ہوتی تو ہمارے سر جو ہے اذان کے ساتھ ساتھ آتے اور ہمارے سر سجدے میں گرے ہوئے ہوتے۔ آج ہم مسجدوں کو ویران کر کے باہر رہ رہے ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہیں، مطلب یہ کہ دل ہمارے اندر سے خالی ہیں، نورانیت سے خالی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پنج گانا نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھیں سنتیں پڑھ لیں۔ یا اللہ